أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمین. جمعۃ المبارک کی محافل میں تذکرہ چل رہا ہے ایک صاحب ایمان کے اس قیمتی احساس کا جو اسے حاصل ہو تو اسے
اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے کی بھرپور صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے۔ منکرات سے رکنا یہ ایمانی علامات میں سے ایک بنیادی علامت ہے۔ اگر منکرات مسلسل کسی انسان کی زندگی میں شامل رہیں، یعنی اللہ کی نافرمانیاں، تو اس کا ایمانی دعویٰ ہرگز قابل قبول نہیں اور سچا دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ دعوی ایمانی کے کھرا ہونے اور اس کے عند اللہ مقبول ہونے کی یہ ضمانت ہے کہ ایک مومن کی زندگی منکرات سے رکی ہوئی نظر آئے اور منکرات کا ارتکاب ایک مومن کی زندگی میں کم سے کم تر ہو۔ قرآن و سنت کی روشنی یہ صلاحیت بیدار کرتی ہے کہ میں اپنے معبود کے تعارف میں اس مقام پر پہنچ جاتا ہوں کہ مجھے اپنی زندگی کے ہر سانس میں اپنے معبود کا قرب محسوس ہونے لگتا ہے۔ احساس تقرب الہی یہ مجھے منکرات سے روکتا ہے۔ جب میں منکرات سے رکنے لگتا ہوں تو میں اپنے دعوی ایمانی میں کھڑا ہونے لگتا ہوں۔ جب میں اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے لگتا ہوں تو میں پیغمبروں کی غلامی کے دعوے میں کھڑا ہونے لگتا ہوں۔ جب میں شیطان کے حملوں سے نمٹنے کی صلاحیت حاصل کر کے آگے بڑھنے لگتا ہوں تو میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کے دعوے میں کھڑا ہونے لگتا ہوں۔ شیطان مجھ پہ اپنے زور چلاتا رہے اور میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کے دعوے کرتا رہوں، شیطان مجھے اللہ کی بغاوتوں پہ آمادہ کرتا رہے اور میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کے دعوے کرتا رہوں، شیطان اور اس کے چیلے مجھے میری خواہشوں کا قیدی بناتے رہے اور میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کا دعویٰ کرتا رہوں۔ یہ دونوں ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ یاد رکھیے یہ بات کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی تابعداری ہوگی وہاں شیطان سے پکی دشمنی ہوگی۔
اور جہاں شیطان سے پکی یاری ہوگی وہاں اللہ کے رسول کی تابعداری سے پکی پکی محرومی ہوگی. یہ ضابطہ ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ کلیہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. یہ جو تم خفیہ یا اعلانیہ بے حیائیوں کا ارتکاب کرتے ہو، یہ تم نہیں کر رہے ہوتے، یہ تم سے شیطان کروا رہا ہوتا ہے. قوت پیچھے شیطان کی ہوتی ہے. یہ جو تم کتاب و سنت کی مخالفت پر اڑے رہتے ہو، کتاب و سنت کی مخالفت پر اڑے رہنے والا یہ دراصل شیطان کی تابعداری کرتا ہے اور اس کا مامور بن جاتا ہے، اس کی باتیں ماننے والا بن جاتا ہے. اس لیے کہ من یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر. جو کوئی شیطان کا پیروکار بنا، شیطان نمازی نہیں بننے دیتا، بے نمازی بناتا ہے. شیطان باحیا نہیں بننے دیتا، بے حیا بناتا ہے. شیطان امانت دار نہیں بننے دیتا، بے ایمان بناتا ہے، بددیانت بناتا ہے. شیطان ایثار و قربانی نہیں کرنے دیتا، ظلم اور زیادتی کرواتا ہے. شیطان انصاف نہیں کرنے دیتا، نا انصافی کرواتا ہے. شیطان حلال کی کمائی کی طرف نہیں جانے دیتا، حرام کی کمائی پہ اکساتا ہے. شیطان پیغمبروں کی تابعداری کی طرف نہیں جانے دیتا، پیغمبروں کی بغاوت پر اکساتا ہے. شیطان حلال کے لقموں کی طرف نہیں جانے دیتا، حرام کے لقموں کی طرف ترغیب دیتا ہے. شیطان سچ کی طرف نہیں جانے دیتا، جھوٹ کی ترغیب دیتا ہے. شیطان ہمدردی کی طرف نہیں جانے دیتا، زیادتی کی تلقین کرتا ہے. شیطان جھکنے کی طرف نہیں جانے دیتا، اکڑنے کی ترغیب دیتا ہے. شیطان عبادت کی رغبت پیدا نہیں ہونے دیتا، عبادت سے غفلت کو نمایاں کرتا ہے. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ شیطان کی کاروائیاں ہوتی ہیں. شیطان اللہ کا بندہ نہیں بننے دیتا، اللہ کی بندگی سے دور کرتا رہتا ہے. شیطان اللہ کا بندہ نہیں بننے دیتا، مخلوق کی بندگی پہ اکساتا ہے. شیطان اللہ کے خالص سجدے نہیں کرنے دیتا، قبروں کی سجدوں کی ترغیب دیتا ہے. شیطان اللہ کی خالص پکار نہیں کرنے دیتا، غیر اللہ کی پکار کی ترغیب دیتا ہے. شیطان
پیغمبر کی سنت پہ قائم نہیں رہنے دیتا، بدعات کی ترغیب دیتا ہے، شیطان قرآن کی روشنی پہ قائم نہیں رہنے دیتا، مخلوق کی لکھی ہوئی کتابوں کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ یہ تمام منکرات اور یہ تمام بے حیائیاں جو میں کرنے چلا جاتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں، اس کے پیچھے رحمان کی طاقت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے شیطان کا حکم ہوتا ہے۔ انہو یأمر بالفحشاء، یعنی میں شیطان کا چیلا بن جاتا ہوں، ان تمام منکرات اور بے حیائیوں کا ارتکاب کر کے، یعنی جھوٹ بولوں تو شیطان کا چیلا، یعنی بددیانتی کروں تو بولیے نا، سمجھیں جمعہ کا بیان سمجھنے، دین سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ جھوٹ بولوں تو شیطان کا، بولیے نا سارے مل کر بولیے، جھوٹ بولوں تو شیطان کا چیلا، بددیانتی کروں تو شیطان کا چیلا، حرام کی کمائیاں کروں تو شیطان کا چیلا، ظلم کروں تو شیطان کا چیلا، فساد کروں تو شیطان کا چیلا، انصاف کا قتل کروں تو شیطان کا چیلا، حرام کی کمائیاں کھاؤں تو شیطان کا چیلا، اللہ کی عبادتوں سے باغی ہوں تو شیطان کا چیلا، مخلوق کی پکارے کروں تو شیطان کا چیلا، مخلوق کی نظر و نیاز دوں تو شیطان کا چیلا، مخلوق کی منت منوتی دوں تو شیطان کا چیلا، قربانی سے کنی کتراؤں تو شیطان کا چیلا، صدقے دیتے ہوئے مجھے موت پڑنے لگے تو میں شیطان کا چیلا، فرضی صدقے زکوٰۃ کی ادائیگی میں میں ہچکچاہٹ محسوس کرنے لگوں تو شیطان کا چیلا، اور اپنے فصلوں پہ عشر دینے لگوں، فرضی صدقہ 10واں حصہ یا 5واں حصہ پانی کی تقسیم کی نسبت سے، جی اگر خود پانی لگاؤں اور کاشت پہ خرچہ کروں تو 5واں حصہ آسمانی بارشوں سے میری فصلیں اگے تو 10واں حصہ، یہ فرضی صدقے دیتے ہوئے مجھے موت پڑنے لگے تو میں شیطان کا چیلا، اور نمازوں سے بے توجہی ہو تو شیطان کا چیلا، صدقے سے بے توجہ ہوں تو شیطان کا چیلا، اللہ کے گھر کی زیارت سے کوئی توجہ نہ ہو تو شیطان کا چیلا، قرآن سے بے رغبتی ہو تو شیطان کا چیلا، اور اگر قرآن اور قرآن کے سچے قاری سے رغبت ہو تو رحمان کا بندہ۔ یہ ہے اصل میں کہانی، اور اس میں میں ایک کریکٹر ہوں، میرا ایک کردار ہے، میں نے رحمان کا بندہ بننا ہے یا شیطان کا چیلا بنوں گا؟ پیغمبروں کا تابع دار بنوں تو رحمان کا بندہ، اولیاء کی زندگی کی نقالی کروں تو رحمان کا بندہ، جی توحید کی سچائی کو مانوں تو رحمان کا بندہ، ایک اللہ کی پکارے کروں تو رحمان کا بندہ، جی ناحق قتل نہ کروں تو رحمان کا بندہ، اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کروں تو رحمان کا بندہ، اسراف نہ کروں تو رحمان کا بندہ، اپنے پہناوے میں میانہ روی اختیار کروں تو رحمان کا بندہ، جی اپنے کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کروں تو رحمان کا بندہ، جی غیر اللہ کی پکار سے اجتناب کروں تو رحمان کا بندہ، ایک اللہ کی خالص پکار کروں تو رحمان کا بندہ، زنا نہ کروں تو رحمان کا بندہ، اپنی بیوی کے حقوق ادا کروں تو رحمان کا بندہ، اپنے بچوں کی قرآن و سنت کے مطابق تربیت کروں تو رحمان کا بندہ، اپنی معیشت قرآنی ضابطوں کے مطابق چلاؤں تو رحمان کا بندہ، پیغمبر کا تابع دار ہوں تو رحمان کا بندہ، صحابہ کا حبدار ہوں تو رحمان کا بندہ، اور اولیاء کا تابع دار ہوں تو رحمان کا بندہ، ائمہ مجتہدین کا تابع دار ہوں تو رحمان کا بندہ، اور زمین پہ چلوں تو دھیما چلوں تو رحمان کا بندہ، جی اور اپنے رب سے معافیاں مانگوں تو رحمان کا بندہ، جہنم سے پناہ مانگوں تو رحمان کا بندہ، جنت کے داخلوں کی خواہش رکھوں تو رحمان کا بندہ، جی لوگو اور قرآن سے محبت کروں تو رحمان کا بندہ۔
اللہ کریم ہمیں رحمان کا صحیح بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور رحمان کے بندے اللہ کے فضل سے بنتے ہیں. یاد رہیں یہ میری آج کی یہ باتیں کہ میں رحمان کا بندہ اللہ کے فضل سے بنتا ہوں. کیسے بنتا ہوں؟ بولیے سارے مل کر, کیسے بنتا ہوں؟ رحمان کا بندہ میں اللہ کے فضل سے بنتا ہوں. رحمان کا بندہ میں اللہ کے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم. اللہ قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے ہم سب کو. آمین کہا کرے. پانی دیو یار تھوڑا جا. سبحان اللہ. جی موسم گرما اپنی شدت ماشاءاللہ دکھا رہا ہے بھائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات سمجھ آنی چاہیے جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور یہ معصوم بچے جو اے سی کے سامنے بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں, کوئی ساتھی دھیان کیا کریں. اللہ اللہ. ہاں بھائی توجہ میری طرف. عبدالعزیز صاحب ذرا تھوڑے سے چوکنے بیٹھا کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے شیطان کا چیلا نہیں بننا. مجھے سچا نمازی بن کے اللہ کا بندہ بننا ہے. مجھے جائز کاروبار کر کے اللہ کا بندہ بننا ہے. مجھے مناسب خوشیاں گزار کے اللہ کا بندہ بننا ہے. مجھے دکھوں میں صبر کا دامن تھام کے اللہ کا بندہ بننا ہے. مجھے بیماری میں اس سے شفا مانگ کر اس کا بندہ بننا ہے. مجھے صدقے دے کے اس کا بندہ بننا ہے. مجھے قربانیاں دے کے اس کا بندہ بننا ہے. اللہ. اور مجھے اللہ کے گھر میں جا کر حج کی ادائیگی کر کے اور بیت اللہ کے طواف کر کے اور مقام ابراہیم پر نمازیں پڑھ کے زمزم پی کے اور صفا مروہ کی دوڑیں لگا کے اور مقام عرفات میں اپنے رب سے گڑ گڑا کے مانگ کے اس کا بندہ ہونے کا اس سے سرٹیفکیٹ لینا ہے. سبحان اللہ. جی یہی میری کامیابی. دولت حاصل کر لوں تو یہ میری کوئی کامیابی نہیں. میں پچھلے کئی ایک بیانات سے یہ بات سناتا رہا ہوں کہ میں دولت حاصل کروں میری پرواز نیچی رہتی ہے. میں زمینیں حاصل کر لوں میری پرواز میں نیچا رہتا ہوں. میں ڈگریاں حاصل کر لوں تو میری پرواز بلند نہیں ہوتی. اولاد مل جائے میری پرواز بلند نہیں ہوتی. مجھے زمینیں مل جائیں میری پرواز بلند نہیں ہوتی. مجھے عہدے مل جائیں میری پرواز بلند نہیں ہوتی. مجھے اچھا لباس مل جائے تو میری پرواز بلند نہیں ہوتی. یاد رہے مجھے تو بلند پرواز ہونا ہے. یہ میں پڑھے لکھے لوگ توجہ کے لیے جملہ کے لگاؤں. میں یہاں سطحی سوچ کے لیے نہیں آیا. میں اس کائنات میں کوڈو بننے کے لیے نہیں آیا. میں اس کائنات میں بونے کا کردار ادا کرنے نہیں آیا. میری تخلیق کے دیگر مقاصد میں سے ایک مقصد عظیم یہ ہے کہ جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن. مجھے اپنی پرواز کو جبریل سے بلند کرنا ہے. مجھے اپنے مقام کو جبریل سے اونچا لے جانا ہے. مجھے اپنی پرواز کو فرشتوں سے بلند کرنا ہے.
مجھے اپنی پرواز کو تمام مخلوقوں سے بلند کرنا ہے۔ میری تخلیق کی تو قسمیں اٹھائی ہیں میرے مالک نے یہ کہہ کر والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا۔ آتی ہے نا سورہ 3 کہ نہیں آتی؟ میں کشتی نہیں کرن لیا، میری آج کل بازوؤں میں کچھ مسئلہ، دعا بھی کیا کریں، دعا کیا کریں اللہ تعالی ہم سب کو صحت دیں۔ ہاں سبحان اللہ۔ اور لہذا اپنی بیماریوں کا مخلوق سے تذکرہ بھی کم کیا کریں، بندے کچھ نہیں کر سکتے، اوکھے ہوئے وہ تو رب نال گل کرے، مینو اے ہو گیا تے مینو اے ہو گیا تے مینو اے ہو گیا، اے گھٹ تذکرہ کریا کرو لوکاں نال، اللہ نال کریا کرو۔ بندیاں کی کرنا بیچارے، بندیاں تے گلاں کرنیاں۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا کسی کے لیے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ بولے بھائی کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ سبحان اللہ۔ آپ صاحب کو بھی میری طرح گرمی لگی، لا دی تھی نے ٹوپی، ہاں جی سبحان اللہ۔ میں کبھی کبھی سر سے ٹوپی اتار کے گفتگو کرتا ہوں گرمیوں میں، اور میں ان کہنا پہنتا ہوں یار جدے تے بنی ہوندی پتہ تے انہوں ہوتا ہے کی بھی بیت دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں، بات سمجھانے لگا ہوں جی۔ میری پرواز بہت بلند ہونی چاہیے۔ میری تخلیق کی قسمیں کھانے والے نے کہہ رکھا ہے کہ میں نے تو روایتی انداز میں اپنے واز کو مزین کرنے لگا ہوں تاکہ میں آگے بڑھوں۔ میری تخلیق کے بارے میں کہنے والے نے کہہ رکھا ہے میں کائنات کا خالق ہوں۔ توجہ میری طرف، میں کائنات کا، سونے کی اجازت نہیں ہے جمعہ کے بیان میں، پوری توجہ سے، میں کائنات کا، بولیے کائنات کا، اونچی بولیے، میں کائنات کا اللہ خالق ہوں۔ کہنے والے نے یہ کہا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اوئے ہوئے ہوئے سبحان اللہ۔ اللہ کیا کروں، قرآن ہے، اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق کون ہے؟ سارے مل کر بولو یار کون ہے؟ ہاں جی چودھری نوید صاحب کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر شے کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور وہ خالق کل شے، ہر شے کا خالق ہوتے ہوئے ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے ایسا نہیں کہ میں ہر شے کو بنانے کے بعد اس سے بے خبر ہو گیا ہوں تو وہ حال ہی نہیں پوچھتا ہے، اور مجھے پتہ ہی کوئی نہیں جڑی شے میں بنائی ہو کی بھی کر دی ہے، اور میری تابعداری کر رہی ہے یا میری باغی بن گئی ہے یا اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جملہ سنیے اور بات پسند آئے تو سبحان اللہ کہیے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق کون ہے؟ مل کر بولیے کون ہے؟ جیسے میری آواز بلند ہے ایسے اللہ کا نام بلند کرے تو اگلا جملہ آپ کی نظر، اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا جب ہر شے کا خالق میں ہوں تو پھر ہر شے کی فکر پالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ تہاڈا سارے دا وکیل کون ہے؟ ہاں جی، مخلوق کے ہر جز کا، کل شے، مخلوق جن اجزاء کے جڑنے سے مخلوق ہے ہر جز کا، مخلوق کے ہر فرد کا وکیل کون ہے؟ بولیے سارے۔ کائنات کے خالق نے کہا وکیل میں ہوں، خالق میں ہوں۔ لیکن کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں نے اپنی وکالت کیسے کر رکھی ہے تو میں کہتا ہوں میں عرشوں پہ بیٹھ کر اپنی نگاہ قدرت سے اس کائنات کو، اس کی وکالت کر رہا ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے اس کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی تو میں
جواب یہ دیتا ہوں کہ میں اپنی عرشوں پہ بیٹھ کے کن کہتا ہوں، ساری کائنات بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ کہیے۔ میں عرشوں پہ بیٹھ کے کن کہتا ہوں، ساری کائنات بن جاتی ہے۔ لیکن سنیے جملہ، یہاں میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی تقریر کو اور اپنے وعظ کو، جو اس میں بات نمایاں کرنے کی خواہش رکھتا ہوں، اس کو سمجھانے کے لیے۔ کہنے والا کہہ رہا ہے ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، اور جن جن کی تخلیق کو، جملہ سنیے، جن جن کی تخلیق کو تخلیق کے ملنے کے بعد ان کی حیثیت پہ رکھنا مقصود ہوتا ہے، ان کو میں اللہ کن سے بناتا ہوں، اور جن کو تخلیق کے بعد باقی تمام مخلوقوں سے بلند پرواز کرنا مقصود ہوتا ہے، انہیں اپنی رحمت کے ہاتھوں سے بناتا ہوں، انہیں اپنی رحمت کے ہاتھوں سے بناتا ہوں۔ اور حضرت انسان کی پرواز ایسی نہیں جیسی پہاڑوں کی، حضرت انسان کا مقام یہ نہیں جیسا فضاؤں کا ہے، حضرت انسان کا مقام یہ ایسا نہیں جیسا زمینوں کا ہے۔ ان میں کیا ہے؟ زمینوں میں وسعت ہے، جتنی وسعت زمینوں میں ہے ایک صاحب ایمان کے سینے میں قرآن کی روشنی سے اس سے زیادہ وسعت ہے۔ ہاں جی، جتنا زور اور جتنی استقامت پہاڑوں میں ہے، قرآن کی روشنی سے مزین دل اور دماغ والے صاحب ایمان کی استقامت پہاڑوں سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، ہاں جی سبحان اللہ۔ اور جتنی بلندیاں آسمانوں کے دیکھنے میں ہیں، قرآن کی نورانیت کے دل والے کی بلندیاں ان آسمانوں سے کئی اونچے آسمانوں سے پرے ہیں۔ ایک آسمان کو کراس کرتے ہوئے دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں اور چھٹا، یہاں تک کہ قرآن کی روشنی والا اتنا بلند ہو گیا کہ جبریل پیچھے رہ گیا اور قرآن کی روشنی والا سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گزر گیا۔ میری پرواز بہت بلند ہونی چاہیے، سبحان اللہ، اور میری پرواز یہ مادی دنیا کے وسائل سے بلند نہیں ہوگی۔ اللہ، سبحان اللہ، میری پرواز یہ مادی دنیا کے وسائل سے بلند نہیں ہوگی، میری پرواز بلند ہوگی قرآن کے علم سے، میری پرواز بلند ہوگی قرآن کے علم سے، میری پرواز بلند ہوگی محمد عربی کی سچی غلامی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری پرواز بلند ہوگی پیغمبر کی سچی تابعداری سے، میری پرواز بلند ہوگی اللہ کی توحید کی وفاداری سے، میری پرواز بلند ہوگی کتاب و سنت کی رہنمائی سے، میری پرواز بلند ہوگی منکرات سے اپنا دامن بچا کے، میری پرواز بلند ہوگی معروف کو اپنانے سے، میری پرواز بلند ہوگی محمد عربی کا امتی بن کے، اور میری پرواز بلند ہوگی قرآن کا سچا قاری بن کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، میری بلند پروازی کا تذکرہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ سبحان اللہ، کیا کیا انداز ہے اللہ کی کتاب۔
جی ایمان کو میری خیر قرار دیا. جی سبحان اللہ. کنتم خیر امہ، او میرے محمد کے ماننے والوں، تمہیں میں نے سب سے بہترین امت بنا دیا. سب سے بہترین امت. جی تم جس نبی کو مانتے ہو وہ نبی سب نبیوں میں سے خیر والا. جی جیڑا جیڑا بندہ ہوتا نا مسجد وچ پہلے نا ایسیاں دی ہوا چیک کردا ٹھنڈی ہے کہ تچی ہے، ٹنڈ اپنی اگے کردا، پھر ہاتھ اگے کردا. اللہ ہی خیر کرے. سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. ٹنڈ نو ہی گرمی بہتی بندے نو لگی ہے اج کل. اللہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. بیجا یار کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں میں نے بہترین امت بنایا. سبحان اللہ. جی جی تمہیں میں نے بہترین امت بنایا. محمد عربی کا غلام بنا کے تمہیں میں نے بہترین امت بنایا. تمہیں میں نے بیت اللہ کو سجدے کرا کے بہترین امت بنایا. سبحان اللہ. تمہیں میں نے بیت اللہ کے طواف کرا کے بہترین امت بنایا. تمہیں میں نے صداقت کی معراج عطا کر کے بہترین امت بنایا. تمہیں میں نے صدیق دے کے بہترین امت بنایا. تمہیں میں نے پیغمبر کا عمر عدالتوں والا دے کے بہترین امت بنایا. تمہیں میں نے فرشتوں کی حیا کو چیلنج کرنے والی حیا عثمان کو دے کے بہترین بنایا. تمہیں نے علی کی شجاعت دے کے بہترین امت بنایا. تمہیں میں نے بلال کی درویشی دے کے بہترین امت بنایا. تمہیں میں نے بلال و صہیب کا صبر دے کے بہترین امت بنایا. تمہیں میں نے شہروں میں سے مدینہ دے کے بہترین امت بنایا. تمہیں میں نے شہروں میں سے مکہ دے کے بہترین امت بنایا. تمہیں میں نے کتابوں میں سے بہترین کتاب قرآن دے کے بہترین امت بنایا. سبحان اللہ. خیر امت. ہاں جی جی جن کو میں غلامی مصطفیٰ دوں وہ حجروں میں بیٹھے رہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. جملہ سنا ہے آپ نے؟ جنہیں قرآن کی روشنی دوں وہ بند کمروں میں ہو کرتے رہے، یہ نہیں ہو سکتا. جنہیں میں صحابہ کی محبت دوں وہ تاغوت کے مقابلے میں آنے سے ہچکچاتے رہے، یہ نہیں ہو سکتا. جنہیں میں بیت اللہ کی کشش دوں وہ قبروں کی پوجا کی نفی نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا. جنہیں میں محمد عربی کی سچی غلامی دوں. سبحان اللہ. آج تو میرے کو رشتہ دار بھی آ گئے. سبحان اللہ. آج بہت سارے رشتہ دار اکٹھے ہو گئے بھائی. سبحان اللہ کہیے. ہاں جی سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات چل نکلی ہے. جی کنتم خیر امہ، کنتم تم سب سے اعلیٰ. خیر امہ کا معنی یو آر دی گریٹ، یو آر دی یہ سب تو ودیا ہو. جی اللہ
جی مخلوقی تجھی سب تو اعلیٰ، جی امتوں میں تم سب سے اعلیٰ، سبحان اللہ، کتابوں کو ماننے میں تم سب سے، بولیے سارے، کتابوں کو ماننے میں تم سب سے اعلیٰ، جی اپنے سجدوں کی ادائیگی میں تم سب سے اعلیٰ، اپنی قربانیوں کی ادائیگی میں تم سب سے اعلیٰ، اپنے جہاد کے اندر تم سب سے اعلیٰ، اپنی لڑائیاں لڑنے میں تم سب سے اعلیٰ، جی اپنی فکروں میں تم سب سے اعلیٰ، اپنے دلائل میں تم سب سے اعلیٰ، دلائل توحید میں تم سب سے اعلیٰ، جی سنت کی پیروی میں تم سب سے اعلیٰ، نبی کی تابع داری میں تم سب سے اعلیٰ، صدیق جیسا کوئی تابع دار آج تک ہو نہیں سکا اور ہو بھی نہیں سکتا، جی سب سے اعلیٰ، جی تمہیں میں نے صدیق دیا تم بہترین امت بن گئے، تمہیں میں نے عمر دیا تم بہترین امت بن گئے، تمہیں میں نے عثمان دیا بہترین امت بن گئے، تمہیں میں نے علی دیا بہترین امت بن گئے، تمہیں میں نے صہیب و بلال دیے بہترین امت بن گئے، تمہیں میں نے اصحاب پیغمبر دیے بہترین امت بن گئے، تمہیں میں نے اہل بیت اطہار کی محبتیں دی تم بہترین امت بن گئے، تمہیں میں نے حوصلوں والا حسن دیا، جی ایسا حوصلہ، ہاں جی گھر میں آئے ہوئے عہدوں کو، جی عہدوں کو، جی اسلام کی خیر خواہی کے لیے بانٹنے والا حسن دیا، تمہیں میں نے بہترین امت بنایا، تمہیں میں نے کربلا کا ہیرو حسین دیا، تمہیں میں نے بہترین امت بنایا، حسین تمہارا، حسن تمہارا، علی تمہارا، صحابہ تمہارے، جی ازواج مطہرات مائیں تمہاری، جی کائنات کی عظیم الشان بیٹی فاطمہ الزہرا تمہاری ماں تمہاری، ہاں جی سبحان اللہ سبحان اللہ، جی جن کو میں بہترین امت بناؤں وہ بیٹھے رہے، وہ سردے پہ وہ، جی وہ حجروں میں بیٹھے رہے، ہو نہیں سکتا وہ بند کمروں میں جی مقید ہو جائے، ہو نہیں سکتا ان کو عہدہ جکڑ لے، یہ ہو نہیں سکتا انہوں نے پھر دی سرداری جکڑ لے، ہو نہیں سکتا انہوں نے زمین جکڑ لے، ہو نہیں سکتا انہوں نے وزارت جکڑ لے، ہو نہیں سکتا انہوں نے کاروبار جکڑ لے، ہو نہیں سکتا انہوں نے وزارت پیروں دی بیڑی بن جائے، یہ ہو نہیں سکتا ان کو رشتہ داریاں پیروں کی بیڑی بن جائے، یہ ہو نہیں سکتا وہ کسی کے بیٹے ہوں وہ رک جائے، یہ ہو نہیں سکتا وہ کسی کے باپ ہو اور احقاق کے حق سے رک جائے، یہ ہو نہیں سکتا ان کو کوئی پیر احقاق کے حق سے روک نہیں سکتا، ان کو کوئی مشیر جی باہر نکل کے کفر کا مقابلہ کرنے سے روک نہیں سکتا، جن کو میں نے بہترین امت بنایا وہ بند کمروں میں بیٹھ نہیں سکتے، اخرجت للناس، وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، وہ جہاں جہاں لگے ہیں وہاں وہاں مبلغ کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ کاروبار میں لا یار پانی سبحان اللہ او ٹھیک جو پانی حافظ کل اوے سبحان اللہ سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ، جن جن کو میں نے خیر امت کا حقیقی فرد بنایا ہے وہ فریضہ تبلیغ و جہاد ادا کر رہے ہیں اپنے اپنے منصب پہ، جی جس شعبے میں ہیں مبلغ کا کردار ادا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اخرجت للناس، جی تامرون بالمعروف
توجہ میری طرف رکھیے. تامرون بالمعروف، جن کو میں نے خیر امت بنایا، میری طرف دیکھیے، جن کو میں نے، تم خیر امت ہو اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنا محمد دے دیا. تحصیل حاصل ہوگا، مجھے آگے جانے دیجیے. جی جن کو میں نے خیر امت بنایا، ان کو جذبہ سچائی میدان میں لے آتا ہے. انہیں جذبہ سچائی، بولیے، انہیں جذبہ سچائی. میں اپنی گفتگو کو جوڑنے لگا ہوں حج کے واقعے سے. مجھے میدان میں نکلنا ہے، مجھے حجروں سے، بول نہیں رہے، مجھے حجروں سے، بولتے تو ہے نہیں، مجھے حجروں سے، جی اللہ اللہ، مجھے مسجد کے ممبر سے میدان میں جانا ہے. جی مجھے دکان سے میدان میں جانا ہے، مجھے فیکٹری سے میدان میں جانا ہے، مجھے محل سے میدان میں جانا ہے، مجھے وزارت سے میدان میں نکلنا ہے، مجھے شہرت سے میدان میں نکلنا ہے، مجھے اپنی خاندانی بڑائی سے میدان میں نکلنا ہے. میں جہاں جہاں ہوں مجھے اپنی پوزیشن کو چھوڑ کے میدان میں نکلنا ہے اور دعائیاں ڈالنی ہے. لبیک اللہم لبیک. مجھے میدان میں نکل کے دعائیاں ڈالنی ہے. کیا اس کو کہتے ہیں تلبیہ. یہ حاجی کے احرام کا اور عمرے کے احرام کا ترانہ ہے. کیا ہے؟ جیسے آپ کا قومی ترانہ اور ہمارا قومی ترانہ کیا ہے جو اکثر ہمیں یاد نہیں ہوتا. کیا ہے وہ جی؟ ہاں جی ملک صاحب، پاک سر زمین. وہ آؤں جو طالب علموں آپ کو یاد کیا کرے. آج کل مدارس والوں نے بچوں کو، جو مدرسے کے بچے ہیں، ان پہ محنت کرنی شروع کر دی اور انہیں یاد کراتے ہیں یہ جو ترانہ ہے. یہ اسکولوں والوں کو بھی کوئی نہیں آتا. اکثر یہ جو سی ایس ایس کے امتحان دینے والے ہوتے ہیں ان کو بھی پوچھا جاتا ہے، سناؤ جی ترانہ. اور ترانہ نہیں ہوتا، بھول گیا ہوتا ہے. جی توجہ ہے جی، ہے جی توجہ. میں نے پچھلے جمعہ وعدہ کیا تھا کہ ہم بھائی حج کی جو تربیت کے حوالے سے بات کریں گے. اللہ اخرجت للناس سے اگر آپ میری بات کو سمجھیں کہ مجھے لوگوں میں نکلنا ہے، مجھے سوسائٹی کو فیس کرنا ہے. مجھے بولے میرا جملہ، مجھے بولیے شاہ جی، بولیے، مجھے سوسائٹی کے تمام رنگ مجھے فیس کرنے ہیں. مجھے یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے دینداری کرنے کے لیے فقط مولوی بننا ہے. مجھے دینداری کرنے کے لیے کاروبار بھی کرنے ہیں اور کاروباری طبقے کی ہیچ کیچ کو اور خرابیوں کو فیس کر کے اپنے اللہ کے حکموں کے مطابق حلال کے کاروبار کرنے ہیں. مجھے فیس کرنا ہے. مجھے وکالت کر کے وکیلوں کی بدماشیوں کو فیس، بولیے نا، بولتے تو ہے نہیں. مجھے وکالت کی خرافات کو، بولتے تو ہے نہیں یار آپ لوگ. شاہ جی مجھے وکیل بن کے شعبہ وکالت کی بدبودار وکالت کے مقابلے میں صاف ستھری اور پاک وکالت کر کے اللہ کی توفیق سے انصاف کا بول بالا کرنا ہے. مجھے سوسائٹی کو فیس کرنا ہے. مجھے ٹھیکیداریاں کر کے کک بیک سے اپنے دامن کو بچانا ہے. ناجائز کمیشنوں سے اپنی کمائی کو بچانا ہے. مجھے تاجر بن کے اپنے آپ کو حلال کی تجارت پہ ٹھکانا ہے. مجھے وزیر بن کے اپنے آپ کو دیگر وزیروں کی طرح قوم کے پیسوں سے اللے تللے اڑانے سے بچانا ہے. اخرجت للناس. کیا نہیں میرے مولوی تقریرہ کر کے بڑکا مار دے رہے ہیں. اخرجت للناس.
سیاستدانوں کی محفل ہو تو وہاں گگو گھوڑا نہیں بن جانا کہ ساڈے انہاں نال تعلقات نے تے چپ کر کے نہیں ایتھے ہن کی گلاں کریے توحیدیاں تے مردے نہیں سن دے. اوتھے بھی کہنا ہے چوہش صاحب کوئی نہیں جے پکارا سندا، موت کے بعد پکارے سننے والا کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ بولیے کیا کہنا ہے وہاں؟ میں جذبات میں آ جاتا ہوں اس موضوع پر پہنچ کر. جی پرائم منسٹرز کے پاس جا رہے ہیں تو ان کو بھی بتانا ہے کہ مشکل کشا علی ولی نہیں، مشکل کشا کون ہے؟ ہاں پرائم منسٹر سے آگے بڑھے اور صدر کو ملے، ان کو بھی کہنا ہے کربلا والے ڈوبتے بیڑے پار نہیں لگا سکتے، بیڑیاں پار لگانے والا کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ سارے مل کر بولیے کون ہے؟ اخرجت للناس. تمہیں کوٹھیاں بنانے کے لیے نہیں خیر امت بنایا، تمہیں سوسائٹی کو فیس کرنے کے لیے خیر امت بنایا ہے. یہ جملہ ذہن میں رہے. تمہیں محلات بنانے کے لیے خیر امت نہیں کہا، تمہیں سوسائٹی میں طاغوت کو فیس کرنے کے لیے خیر امت بنایا ہے. تمہیں اپنے حجروں میں ہو کرنے کے لیے خیر امت نہیں بنایا، تمہیں میدان عمل میں اتر کر لا الہ الا اللہ کی صدائیں دینے کے لیے خیر امت بنایا ہے. اخرجت للناس. اخرجت، ہاں جی اخرجت. یہ صرف مولویوں کا کام نہیں، اہل حق علماء کا کام نہیں، بلکہ کنتم، یو آر آل خیر امہ، تم سب کے سب تم. ہاں جب اپنی فضیلتوں کی بات کرتے ہو تو بڑا حوالہ دیتے ہو کہ اللہ کے پیغمبر نے قبیلوں کو ختم کر دیا، کوئی چھوٹا تے بڑا قبیلہ نہیں. یہ بڑی بات تمہیں یاد ہے؟ وہاں تم یکسانیت کی بات کرتے ہو، بڑی درست بات ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے. کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی حجت الوداع، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی، اور بولو نا سارے، کوئی کسی کالے کو کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے سے کوئی بلند نہیں. یہ باتیں تمہیں یاد ہیں، ہونی چاہیے. جب قبائل کی بات بھی، میری بات میں غیر سنجیدگی نہ ہو جائے. ایک واقعہ سامنے آ گیا، میں چھوڑتا ہوں، بڑی سنجیدگی سے آگے بڑھ رہا ہوں. چھوڑیے پھر سے ہی اللہ 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 اللہ. صوفیاء جو اس خطے کے مشہور ہیں انہیں بھی شکوہ ہے قبائل کے رویوں سے. انہیں بھی کہہ دیتا ہوں میں، آگئی بات سامنے. جو اس خطے کے پاک و ہند کے صوفیاء ہیں مشہور شہیر صوفیاء، انہیں شکوہ ہے کچھ قبائل کی اداؤں سے. تو وہ کہتے ہیں نیچا دی اشنائی کلوں فیض کسے نہیں پایا ہے. نیچا دی اشنائی کلوں، آشنائی، آشنا فارسی کا لفظ ہے، اشنائی دوستی ہمارے پنجابی میں استعمال ہونے لگا، ٹھیٹھ پنجابی میں. سنگت محبت نہیں، آشنا. ویسے آشنا کا لفظ جو ہے یہ ایسے یار پر بولا جاتا ہے جس میں حیا کا عمل دخل نہ ہو. آشنا اس یار پر بولا جاتا ہے جس یاری میں حیا تھوڑی سی ڈسٹرب ہو. اے فلانے دا آشنا ہے، اے فلانی دا آشنا ہے. آشنائی جو ہے، لفظ آشنا اپنے استعمال میں غریب الاستعمال ہے. چھوڑیے اللہ. توجہ ہو گئی ہو تو سبحان اللہ کہیں، آگے بڑھوں، اونچی اونچی سبحان اللہ کہیں. جمعہ کا دن اللہ پہ احسان کا دن نہیں ہے. اسی جمعہ پڑھ کے آئے ہیں، شاہ دی تقریر، شاہ دے کہڑا احسان ہے؟ شاہ تے اپنا فریضہ پہ نہیں باندھنے، ایک کو ویپا میں ہزاروں. شاہ جی نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے. اور جمعہ کا دن ہوتا ہے دین سیکھنے کے لیے. کس کے لیے؟ ہاں تو انو ویل ہی کوئی نہیں. اور سوسائٹی میں ذہن یہ بنا دیا گیا مولویوں نے لمبیاں گلاں جمعہ لٹکا لٹکا لٹکا، اور بھی بندیاں نے کام کرنے ہوندے نے، انہاں دا جمعہ ہی نہیں مکدا. یہ بھی طاغوتی سازش ہے. ہاں جی، جب مولوی کو یہ خیال ہونے لگے کہ منو میں آپ ہی ڈاکٹر ہاں،
جب مولوی کو یہ خیال ہونے لگے میں آپ ہی وکیل ہوں، جب ملا کو یہ خیال ہونے لگے میں آپ ہی سب کچھ ہوں، تو یہ خرابی ہے۔ ایسے ہی جب دیگر سوسائٹی کے ممبران کو یہ خیال ہونے لگے تنو عمدہ سب کچھ آپ ہی، تو یہ بربادی اور تباہی ہے۔ لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، ہر فن کے ماہر ہیں، ان سے استفادہ کیجئے، وقت نکالیے، ان کی توقیر کیجئے، ان کے بات کو سنیے، دل کو اجلا کیجئے۔ سبحان اللہ، ہاں جی سبحان اللہ، اونچی کہے ذرا سبحان اللہ۔ تمہیں میں نے خیر امت بنایا ہے، کس لیے؟ میں نے خیر امت بنایا۔ عبدالعزیز بیٹے وہ میرے جامعہ کا دفتر کیوں کھلا ہے؟ وہ کس نے کھولا ہے؟ آصف صاحب دیکھو کیا مسئلہ ہے، جنازہ رکھا ہے، چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چھوڑیے، قاری صاحب کی والدہ فوت ہو گئی۔ ہاں بھائی توجہ میری طرف، اخرجت للناس، تمہیں میں نے بہترین امت بنایا ہے، کاروبار چلانے کے لیے نہیں، اپنے کاروباری طبقے کو توحید کا پیغام سنانے کے لیے۔ تمہیں میں نے خیر امت بنایا ہے، مدرسے بنانے کے لیے نہیں، مدرسوں کے ذریعے قرآن کی آواز حق کو بلند کرنے کے لیے۔ تمہیں میں نے خیر امت بنایا ہے، مریدوں کو لوٹنے کے لیے نہیں، بلکہ مریدوں کے دل اور دماغ کو قرآن کی روشنی سے منور کرنے کے لیے۔ تمہیں میں نے خیر امت بنایا ہے، حکمران بن کے عوام کا خون چوسنے کے لیے نہیں، بلکہ شفقت نثار کر کے عوام الناس کے لیے آسانیاں پیدا کر کے انہیں قرآن و سنت کی روشنی ان تک منتقل کرنے کے لیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سبحان اللہ۔ حاجی بھی بندوں میں میدان میں آتا ہے، لوکاں چ آ جاندہ ہے، حاجی بھی ننگا نیترا ہو جاندہ ہے، حاجی بھی جو اللہ کی توحید کو حجروں میں ماننے والا، اپنے اپنے قصبوں میں ماننے والا، اپنے دیہاتوں میں ماننے والا، اپنے علاقوں میں ماننے والا، چھپ چھپ کے ہو کرنے والا، گاہک سے نظریں چرا کے ہو کرنے والا، اہل حق سے اپنے تعلقات کو اپنی برادری سے چھپا کے رکھنے والا۔ سن رہے میرے جملے؟ کوئی نہیں سن رہے؟ حضرت شاہ جی تشریف لے، وقت نازو ختم، سبحان اللہ کہیے جی۔ اہل حق سے اپنے تعلقات کو، یہ بھی اعزاز کی بات ہے، اہل حق سے اپنے تعلقات ہوں۔ اس کا ایک مرحلہ یہ کہ تعلقات بن گئے، اور دوسرا مرحلہ یہ کہ میں اس کو نمایاں کروں۔ وہ مرحلہ مجھ پہ نہیں آتا، چھپ کے تعلق بنانا، واضح نہیں کر سکتا کہ میرا توحیدین تعلق ہے، واضح نہیں کر سکتا کہ میرا قرآن کے سچے وارثوں سے تعلق ہے، واضح نہیں کر سکتا کہ میں قبر پرستی کا مخالف ہوں، میں واضح نہیں کر سکتا کہ میں طاغوتی طاقتوں کا نمائندہ نہیں، میں رحمان کا بندہ ہوں۔ جب یہ تمام کمزوریاں نمازی بننے کے باوجود، صدقے دینے کے باوجود، قربانیاں دینے کے باوجود میرے دامن سے پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی، اور میں ان کمزوریوں سے آزاد نہیں ہو رہا تھا، اللہ نے مجھے ایک میدان دیا۔ میدان عرفات کے اندر آ کے رولا پا، لا شریک لکا، لا بولو سارے لا۔ میں وہاں جب تلبیہ پڑھاتا ہوں اللہ کی توفیق سے تو کیسے پڑھاتا ہوں، آپ بھی پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، میرے ساتھ پڑھے سر، لبیک اللہم لبیک،
ایسے ایسے نہیں جیسے جس ٹیون میں پڑھ رہا ہوں یہ عربیوں کی ٹیون ہے، اس میں پڑھے سارے ذرا مل کر، ایسے ہی میں وہاں پڑھاتا بھی ہوں، پڑھو تلبیہ۔ اے جڑا بندہ تلبیہ پڑھے عام زندگی چ بہتا ہر نماز تو بعد انہوں اللہ اپنے گھر بلاندے نے، یہ بھی کوئی مت ہے؟ بہرحال لبیک اللہم لبیک، اونچا اونچا بولو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں اللہ میں حاضر ہو گیا، میں توحیدیا کل میں مواحد سا، لیکن سوسائٹی چ پتہ نہیں سی پہ لگدا میں کونا۔ اج میں ساری کائنات نو دسنا چاہنا اور میں مشرک نہیں جے، اور میں مواحد توحیدیا۔ سبحان اللہ جی۔ اج میں رولا پا کے کہنا کوئی نبی تے کوئی ولی پکارا نہیں سندا، پکارا سن والا کلا۔ سارے بولو کلا۔ اج میں دہائی دینا کوئی نبی تے کوئی ولی مشکل گزا نہیں، مشکل گزا کلا۔ اج میں دہائی دینا حاجت روا کلا۔ اج میں مدینے آ کے ایتھے بھی دعائیاں پڑھ دینا، درود و سلام دعائے تے دعاواں سنن والا کلا۔ یہ محرم کا ترانہ ہے، یہ محرم کا، احرام والے کو محرم کہتے ہیں، یہ محرم کا۔ چادریں سفید باندھی اور پھر نیت کی، اور پھر اونچی آواز میں مردوں نے کم از کم 3 بار، عورتیں اتنی آواز سے تلبیہ کہیں کہ اپنے کانوں تک آواز جائے، ادھر ادھر شور نہ پڑے۔ جی لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہو گیا، میں حاضر ہو گیا جی، میں تیرا بندہ، تو میرا رب ہے۔ والد گرامی آج کل پچھلے کئی سالوں سے اپنے رب سے باتیں کرتے کرتے ان کی زبان پہ ایک جملہ میں سنتا ہوں، ان کی محفل میں تو میں نے کبھی عرض نہیں کی، اب تو میں ممبر کا وارث ہوں، اب کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ کہیے، سارے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ حضرت شاہ جی پودوں کو پانی دے رہے ہوتے، آج کل تو چھوڑ دیا، دعا کریں چھت پہ جائیں اور اپنی منزل بھی پڑھیں اور اپنے ترانے بھی کہیں۔ والد گرامی پانی دیتے دیتے کہہ رہے ہوتے، میرا اللہ سونا تو ہے میرا جی، میرا اللہ سونا تو ہے میرا، میں وہ تیرا، تو بن جا میرا۔ اس سے ملتے جلتے کافی حضرت شاہ جی ملا رہے ہوتے ہیں، اپنی رب سے باتیں کرتے، جی جی لبیکا میں حاضر ہو گیا، میں تیرا تو میرا، میں تیرا تو جی میں تیرا۔ کوئی چودھری کچھ نہیں، کوئی سردار کچھ نہیں، کوئی برادری کچھ نہیں، میں آج تیرا ہو گیا۔ برادریاں چھڈ آیا، دکاناں چھڈ آیا، ملنا چھڈ آیا، پتر چھڈ آیا، دھیاں چھڈ آیا، نوکریاں چھڈ آیا، کاروبار چھڈ آیا، عہدے چھڈ آیا، اپنے پنڈ دا چودھریاں، بڑے لمبے چوڑے چولے پہننا، بڑیاں پگاں بننا، بڑے قیمتی لباس پہننا، لیکن میں آج تیرا بن گیا، لہذا میں قیمتی لباس چھڈ دیتے نے، 2 چادراں پا لیا نے۔ سادی چادر افضل یہ ہے کہ سفید رنگ ہو، باقی کوئی بھی رنگ ہو سکتا ہے، انسلا کپڑا جی۔ میں چادر بن لئی ہے، تھلے بھی چادر بنی ہے، اتنے بھی چادر بن لئی ہے، سرو ننگا ہو گیا۔ میں اج دسنا میں اپنا سب کچھ تیری مرضی تے قربان کر دیاں گا، جے تو کوٹھیاں منگے دے دیاں گا، جے تو زمین میں چھڈ آئے وہ سارا کچھ دوں، کپڑے چاہ کے علامتی طور پہ تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، تجھے یہ بتا رہا ہوں مولا کہ اپنا سب کچھ تیری مرضیوں پہ چھوڑ آیا ہوں، تو جے او منگے تے او حاضر نے اللہ سونے جی جی لا شریک لکا، تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری تعریفاں تیریاں نے، سارے انعامات تیرے نے، سبحان اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ
محرم کا ترانہ ہے، اور یہ اس نے چھپ چھپ کے نہیں کہنا بلکہ برسرے بازار کہنا ہے، برسرے لوگوں کو بتانا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، نال گئے حجیاں نو پتہ لگ جائے اے دے بڑا پکا بھابی ہے، اس کامیابی سے واپس پلٹا تو سنیے میرے مرشد نے فرمایا طریقہ حج پھر ادھورا رہ جائے گا، وقت پہ آئے تو میں سکھاؤں گا۔ سبحان اللہ، کہیے وقت پہ آئیں گے اگلے جمعہ؟ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرے وقت پہ آؤ تو میں حج کا طریقہ سکھاؤں انشاءاللہ۔ دایاں ہاتھ کھڑا کرو، دایاں ہاتھ کھڑا کرو، اللہ راضی ہو، وقت پہ آئیں اور دینی جو مسائل ہیں ان کو سیکھنے کا جذبہ پالیں۔ اللہ جی آخری بات سنیے، مرشد نے فرمایا میں نمازی بنتا ہوں، ساری زندگی نمازیں پڑھنی ہوتی ہے، میں نمازی ہوں، مجھے there are 5 pillars of Islam. How many? 5. How many? کتنے پلرز ہیں اسلام کے بھائی؟ ارکان کتنے ہیں؟ بولیے کتنے ہیں؟ 5۔ نمبر 1 یاد ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی شہادت یہ زندگی میں ایک بار نہیں، مرتے دم تک دینی۔ کیا؟ میرے جملے ساتھ ساتھ ذرا چلاتے رہے تو بات سمجھاؤں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، والد گرامی تشریف فرمائے کیا کروں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، مجھے شہادت توحید دینی ہے عقل و شعور سے لے کر لحد میں اترنے تک، حتی یاتیک الیقین، موت تک مجھے شہادت توحید دیتے رہنا ہے۔ کیا؟ اور بولو نا سر جو میں سمجھانے لگا ہوں، موت تک مجھے شہادت توحید، سارا مجمع بولے موت تک مجھے شہادت توحید، نہیں دیتے رہنا، سارے بولے پھر میں آگے بڑھتا ہوں، یہی تو مقصودی ٹارگٹ ہے جو سمجھانا ہے۔ شہادت توحید مجھے زندگی بھر دیتے رہنا، اس میں تسلسل ہے۔ جہاں چوک جاؤں وہاں رب کی رحمت سے محروم ہونے لگتا ہوں، جہاں چوک جاؤں وہاں رب کی رحمت سے کائنات کے سب سے موحد اعظم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے والا کائنات کا رب کہہ رہا ہے۔ ہمیں علم ہے آپ کا سینہ بڑا تکلیف میں ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں اور معاندین سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ عبادات کی ادائیگی میں تسلسل کا تقاضا ہے شریعت اسلام میں، عبادات کی ادائیگی میں تسلسل کا تقاضا ہے شریعت اسلام میں۔ مجھے شہادت توحید دیتے رہنا ہے موت تک، مجھے نمازی، دوسرا پلر اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ، سبحان اللہ کہیے، مجھے دوسرا پلر دا سیکنڈ پلر آف اسلام اقام الصلاۃ، نمازیں قائم کرنا۔ حضرت والد گرامی کے خطبات جمعہ سنیں اور دروس قرآن رمضان المبارک کے سنیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ اقامت صلاۃ قرآن کس کو کہتا ہے۔ مجھے نمازی نہیں بننا، فقط مجھے نمازی بننا نہیں، مجھے نماز قائم کرنی ہے، مجھے نماز مجھے نماز، سارے بولے مجھے نماز، اس پہ پھر کبھی بات کروں گا لیکن جو والد گرامی سمجھاتے ہیں وہ سمجھیں۔ اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ، مجھے نماز قائم کرنی ہے، اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کا ہر لمحہ سجدہ بن جائے، میری زندگی کا ہر لمحہ، میں دکان پہ ہوں تو سجدہ، میں مکان میں ہوں تو سجدہ،
کسی خاص فزیکل جھکاؤ کو سجدہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ میری اپنے رب کے حکموں کے سامنے جھکاؤ کو سجدہ کہا جائے گا۔ مجھے نماز قائم کرنی ہے، اور نماز تب قائم ہوتی ہے جب میری زندگی، اگر میری تمہید یاد ہو تو میری نماز تب قائم ہوتی ہے جب میری زندگی سے منکرات دفع ہو جائیں۔ ان الصلاۃ، شاہ جی پڑھتے ہیں ان الصلاۃ، شاہ جی جوڑتے ہیں اتلو ما اوحیا سے، وقت نہیں ہے، اتلو ما اوحیا، وہ کیسا نمازی ہے جس کی قرآن سے یاری نہیں؟ یہ شاہ جی کا جوڑ ہے۔ شاہ جی کہتے ہیں جہاں اقامت صلاۃ کی دعوت قرآن نے دی ہے، وہاں قرآن کے جوڑ کو جوڑا اور کہا نمازی وہ ہوتا ہے جس کی یاری قرآن سے ہوتی ہے، قرآن کی یاری کے بغیر اقامت صلاۃ نہیں، اور اقامت صلاۃ قرآن کی یاری کے بغیر نہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور نماز جب قائم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے حیائی دفع ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے حیائی، بولیے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ کیا کیا بتاؤں آپ کو، سبحان اللہ۔ حاجی جب حج پہ جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے پکا نمازی بنے ہیں نا، لا رفسا لا فسوقا لا رفسا، جے تیری نماز پکی نہیں نا تے حج بھی کچا ہو جانا ہی۔ سن رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تیری نماز نے تجھے منکرات سے بیزار کر دیا ہو تو پھر حج پہ آ جا۔ اگر تیری نماز نے تجھے منکرات سے بیزار نہیں کیا تو حج کا عمل ادھورا رہے گا۔ پہلے اقامت صلاۃ پوری کر، پھر حج پہ آ جا۔ اور سنیے جو میں کہنے لگا ہوں، نمازیں مجھے رب کی طرف سے ان کی ادائیگی میں تسلسل کا تقاضا ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگلے دن پھر وہی کام، اس تو اگلے دن پھر ساری زندگی وہی کام جو کل کیا، پرسوں کیا، کھڑی 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 گھڑی گھڑی کھڑی 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 کرتا رہتا ہوں۔ اللہ اللہ، زکوٰۃ تیسرا، دا تھرڈ پلر آف اسلام، ایتاء الزکوٰۃ۔ کیا ہے جی؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔ کیا؟ اور بولیے نا سارے، ہاں جی، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور زکوٰۃ میں نے جب تک میں صاحب نصاب ہوں، سنیے توجہ، جب تک میں جب میرے پاس نصاب پورا ہو، یعنی جب میں کیپیبل ہوں، 7.5 تولے سونا اس پہ پورا سال گزر گیا ہو، میری ضروریات زندگی سے زائد ہو، 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت میری ضروریات زندگی سے زائد ہو، پورا سال گزر جائے، یہ میری صلاحیت ہے زکوٰۃ دینے کی۔ جب مجھ میں یہ صلاحیت ہوگی تب مجھے زکوٰۃ دینا ہوگی۔ یہ نہیں کہ ایک بار دیتی تو جان چھٹی، تسلسل کا تقاضا ہے زکوٰۃ میں، تسلسل کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ ہر رکن اسلام میں تسلسل کا تقاضا ہے۔ اور جب میرے مرشد نے 5ویں پلر کی بات کہی تو فرمایا وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے گھر کا حج کرائے، او ایک واری کیتے یا ساری زندگی دیا عبادتاں دے مقابلے تے کھڑا ہو جائے گا، اس لیے کہ اس عبادت میں تسلسل کا تقاضا نہیں رکھا گیا۔ میرے مرشد نے فرمایا جیڑا بندہ حج کر کے اللہ دی رضا واسطے آیا، وہ اپنے وطن میں یوں واپس لوٹتا ہے جیسے پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک لوٹتا۔